السلام علیکم. حارث خان ایچ کے لائنس 96. آج ہے ستمبر کی 28 تاریخ ہے. آج یہ جو ولاگ جو ہے یہ میں کوشش کروں گا 2 یا 3 کر لوں آج. تو یہ چھوٹے چھوٹے پہلے 2 جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اس کے بعد ایک دوسرا تیسرا جو ہوگا تھوڑا سا طویل ہوگا، ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا مختصر نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو ہے یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا تو اس سے مجھے کئی چیزیں، پرانی باتیں بھی یاد آئیں، پرانے لوگ بھی، 80 کی دہائی کے لوگ بھی مجھے یاد آئے. تو پھر میں اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کر کے میں بڑا جس کو متاثر ہوا ان باتوں سے. تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتا جاؤں. ہوا یہ تھا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی پاک فضائیہ کے پائلٹ، جس کے اندر سیف العظم اور عبدالستار جو تھے، یہ اسرائیلیوں سے عرب ممالک کی ایئر فورسز کے ساتھ مل کے انہوں نے اسرائیلی ایئر فورس سے لڑے تھے. اب عبدالستار کے بارے میں تو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کل کیا تھا. سیف العظم جو تھے وہ تھے بنگالی تھے، تو وہ تو بنگلہ دیش چلے گئے تھے بعد میں. ان کی طرف سے کہ انہوں نے 2 اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز گرائے تھے. تو یہ میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ 2 پائلٹس نہیں تھے جو گئے تھے. 72 اور 73 میں جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ آ گئے تھے حکومت میں، تو ان کی جو تھی وہ سوشلسٹ ان کا مائنڈ تھا، اور مسلم اتحاد کے اوپر ان کا مائنڈ تھا. تو انہوں نے وہ OIC جو تھی اس کو انہوں نے زیادہ منظم بنایا، اور وہ کئی لوگوں سے ان کی بہت دوستی تھی. ان میں سے ملک شاہ فیصل سعودی عربیہ کے، یہ امارات کے شیخ زاید بن سلطان ال نہیان، اور لیبیا کے معمر قذافی. ان سب لوگوں کو بھٹو صاحب نے کافی مدد دی تھی. شاہ فرحان رضا شاہ پہلوی بھی اس میں تھا، کافی مدد کی تھی. تو میں آپ کو یہ قصہ بتاتا چلوں کہ 73 کے اندر، 1973 میں تقریباً، اب سب ساتھ نہیں گئے تھے، 20 سے 41 کے قریب PAF کے پائلٹس جو تھے نا وہ گئے تھے لیبیا. لیبین ایئر فورس کہتے ہیں. لیبین ایئر فورس نئی بن رہی تھی، ان کے پاس نیا اسلحہ آ رہا تھا، سوویت یونین کا تھا. پھر انہوں نے میراجز وغیرہ خریدے تھے، تو یہ وہاں گئے تھے یہ پاکستانی پائلٹس. تو ان میں سے سب سے جو جونیئر جو تھا ان زمانے میں، وہ ایک ہی واز ایون فلائنگ آفیسر، اور ان میں سے سب سے سینئر جو تھا نا وہ ایک ونگ کمانڈر تھا. تو یہ جو میں 41 پائلٹس کی بات کر رہا ہوں نا، یہ آگے پیچھے جاتے رہتے تھے. ڈیپوٹیشن کے اوپر جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے، ڈیپوٹیشن پر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. ان پائلٹس کے اندر سے 3 کو تو میں جانتا ہوں جو وہاں گئے تھے، اور وہ جو فلائنگ آفیسر تھا اس کو بھی میں جانتا ہوں. وہ ابھی حال ہی میں کچھ 7-8 سال پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ایز این ایئر مارشل. اس کے علاوہ جو دوسرے جو ونگ کمانڈر وغیرہ تھے وہ بھی ریٹائر ہو کے چلے گئے. تو انہوں نے کئی باتیں جو تھیں نا وہ بڑی ہی خوبصورت باتیں بتائیں. یہ کہتے تھے کہ ہم وہاں جب گئے تو انہوں نے 2 قسم کے لڑاکا تیار لیبین ایئر فورس کے یہ انہوں نے اڑائے تھے. ایک انہوں نے اڑایا تھا MiG-21 BIS. It was by that time 72-73 the most advanced MiG-21 جو سوویت یونین میکیون والے بناتے تھے، موسٹ ایڈوانس. وہ ہندوستان کی ایئر فورس کو بھی انہوں نے دے دیے تھے. تو یہ پاکستانی پائلٹس اڑاتے تھے، اور یہ بھی اڑاتے تھے. کئی جو تھے میراج 3 اڑاتے تھے وہاں، اور بعد میں کئیوں نے میراج F1 اڑائے تھے. ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. تو میں کئی دوسرے ذرائع سے بھی میں نے سنا کہ دیز پاکستانی ایئر فورس پائلٹس ور ایکسیپشنل انسٹرکٹرز. تو وہ لیبیا کے اندر ہوتے ہوئے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ایجپشین ایئر فورس کے ساتھ بھی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی. اس سے لیبیا کی ان زمانوں میں مصر سے تو ان کی دوستی تھی قذافی کی، لیکن اس کی الجیریا سے نہیں تھی. تو الجیریا سے ان کی کھٹ پٹ اسکرمیچز وغیرہ کافی ہوتے رہتے تھے. اور اس کے اندر جو پاکستانی پائلٹس جو تھے وہ کئی جو تھے انہوں نے لیبین ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے الجیریا کی ایئر فورس سے وہ لڑے تھے. الجیریا کی ایئر فورس کے پاس بھی ان کے پاس MiG-21 تھے، ان کے پاس Sukhoi 7 اور Sukhoi 22 بھی تھے. تو جب یہ
پائلٹس واپس آئے تھے 70 آخری 70s کی لیٹ میں اور 80 کی شروع میں یہ آئے تھے، تو انہوں نے آ کے نا پاکستان ایئر فورس کا جو اسٹریٹجی تھی نا انہوں نے بہت بدل دی تھی. اس وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ یہ MiG-21 بس جو ہے نا اٹ فٹس ان اے ہینڈ آف اے کیپیبل فائٹر، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا یہ. تو ان پائلٹس نے 70 کی دہائی میں بھی انہوں نے یہ پاکستان آتے جاتے رہتے تھے، تو انہوں نے پاکستان کی جو ان زمانوں میں CNC ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے چیف آف ایئر اسٹاف نہیں ہوتے تھے، ان کو آ کے یہ بریفنگ کرتے تھے کہ یہ آپ کو چاہیے میراج 3 اور 5 تو خریدنا ہے، آپ کو میراج F1 بھی خریدنا چاہیے. تو کچھ بات چیت چلی تھی 70 کی دہائی میں، وہ پتہ نہیں کہاں تک چلی تھی اس کے اوپر مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن 70 کی دہائی میں چلی تھی کہ میراج F1 کی اسمبلی لائن جو ہے نا کامرا میں لگی. پھر بھٹو صاحب چلے گئے اور یہ بات جو تھی یہ کافی حد تک جو تھی یہ معمر قذافی نے بھی کی تھی، اس کی ایئر فورس نے میراج، اس کے پاس 3s بھی تھے، 5s بھی تھے اور میراج F1s بھی تھے. تو یہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس اڑاتے تھے. اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے 80 کی دہائی میں انہوں نے وہ ادھر بھی گئے تھے، جارڈن بھی گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے F1s میراج F1s اڑائے تھے، اور پھر قطر بھی گئے تھے جہاں انہوں نے میراج F1s اڑائے تھے. اور 90 کی دہائی میں کئی پاکستان ایئر فورس کے اور بھی پائلٹس گئے تھے، جارڈن گئے تھے جنہوں نے دوبارہ F1s اڑائے تھے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس جارڈن کے پاس ایک ہوتا تھا CASA 121، وہ بھی اڑاتے تھے. تو یہ تھی. اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتاؤں اس کے اوپر، یہ اس طرح سے میں نے کہا تھا یہ مختصر پروگرام ہے. ٹیکنیکل چیز یہ تھی کہ جب یہ سب پائلٹس واپس آ گئے تھے تو انہوں نے بیٹھ کے پاکستان ایئر فورس کے پاس ان زمانوں میں میراج 3 اور 5 ہوتے تھے لیٹ 70s میں، اور F6 ہوتے تھے. انہوں نے آ کے یہ کانسیپٹ بٹھایا تھا کہ یہ ہندوستان ایئر فورس کے بعد MiG-21 بس جو ہے نا، یہ اگر آنکھ اٹھ گئی، اگر یہ ان کے لفظ تھے، اگر آنکھ اٹھ گئی تو یہ اچھے پائلٹس کو MiG-21 بس جو ہے نا یہ ڈاگ فائٹ میں مار دے گا. یہ میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا تجربہ تھا. اس کے بعد یہ 90s کے 80 کی دہائی میں پاکستان کے پاس F-16A آئے تھے. یہی پائلٹس جو میراج F1 اور MiG-21 بس اڑاتے تھے یہ کہتے تھے کہ اگر ایون دو میراج F-16 الفا براوو بلاک 15 جو ہے اس کے ایویونکس وغیرہ جو ہیں بہت اچھے ہیں، اگر ڈاگ فائٹ کے اندر ذری سی آنکھ اٹھ گئی تو یہ MiG-21 اور ایون میراج F1 جو ہے نا یہ F-16 کو مار کرائے گا. یہ پاکستانی ایئر فورس کے جو پروفیشنل پائلٹس تھے نا یہ ان کا دعویٰ تھا. تو یہ میں آپ لوگوں کو بات بتانا چلا. میں ایک دو تصویریں ڈال دوں گا. پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس جو ہیں میراج لیبیا میں میراج فائٹرز کے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ میں ایک آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک تاریخ کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹس کہاں کہاں گئے تھے. قطر گئے تھے، UAE بھی گئے تھے، اور اس کے بعد میراج 5 اڑائے تھے UAE میں. ادھر گئے جارڈن گئے، وہاں میراج F1 اڑائے. CASA 121 اڑائے تھے جارڈن میں. پھر یہ ادھر بھی گئے تھے، لیبیا بھی گئے تھے. بٹ لیبیا میں 82 83 کے بعد جب ان کے پاس امبارگوز وغیرہ لگ گئے تھے معمر قذافی کے زمانے میں، اور 80 کی دہائی میں ضیاء الحق اور قذافی کی دوستی نہیں تھی تو پائلٹس انہوں نے جانا بند کر دیا تھا. تو یہ میں آپ کو مختصر قسم کا میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں یہ ولاگ. سو انشاءاللہ ایک اور میں تھوڑی دیر میں ایک اور ولاگ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے. السلام علیکم.